آج ہماری دوسری ایپیسوڈ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور جس بک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ اس کا نام رحیق مختوم ہے۔ کل یہ بات کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا جرہم، اس میں ایک شخص تھا مواز، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے، اور لیکن وہ جو 12 قبیلے تھے یا 12 بیٹے تھے وہ مکہ میں نہیں رہے، وہ آگے پیچھے بکھر گئے، منتشر ہو گئے، کوئی یمن میں، کوئی مصر میں، کوئی ادھر ادھر۔ مدینے میں مکہ میں صرف دو ہی قبیلے رہے، ایک نابت اور ایک کیدار۔ اور کیدار وہ قبیلہ ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے سے چلی تھی۔ یہاں پر بہت ساری تفصیل ایسی ہے جو کہ اس کو ہم سکپ کرتے جائیں گے، صرف جو ضروری ہے وہی پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر آگے یہاں سے لکھا ہوا ہے کہ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہد بن کنانہ، ایسے پیچھے کو پڑھتے جائیں تو 21ویں نمبر پر جو ان کے جد امجد آتے ہیں ان کا نام عدنان ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب بیان فرماتے تھے تو عدنان تک ہی پڑھتے تھے۔ بعض کتابوں کے اندر یا بعض ماہرین انساب، وہ علماء جو کہ نسب نامہ لکھنے میں مشہور ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پڑھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں۔ اور آپ نے بعض علماء کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن اس میں صحیح اور اتھینٹک بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے وہ عدنان تک محفوظ ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ عدنان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تک جو آپ کا نسب ہے وہ اس میں کچھ اختلاف ہے۔ تو میں نے اسی سلسلے میں ایک تصویر بھی نکالی ہوئی ہے، وہ میں آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، ایک منٹ۔ جی، مجھے ذرا لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ چلیں جی، تو یہاں پر دیکھیں نیچے، یہاں پر ریڈ پینسل سے میں مارک کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر آپ کا جو نسب ہے وہ ایسے اوپر کو جا رہا ہے، اور یہ عدنان ہے یہاں تک۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب محفوظ ہے، اور پھر عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ العرب البائدہ ہیں، یہ العرب المستعربہ ہیں جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل سے لے کر ابراہیم، اور پھر ابراہیم سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے وہ اس میں اختلاف ہے، عدنان تک جو ہے وہ یاد ہے۔ تو اس کو یاد کر لینا، زبانی یاد کر لینا بڑی اچھی بات ہے، اگر یاد ہو جائے آسانی کے ساتھ، نہ ہو تو اس اوکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اپنے عقیدت میں یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، واپس ہم بک پہ آتے ہیں۔
अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अहादीस हैं जो अपनी नस्ल के बारे में बताते हैं। बाज़ रिवायतों में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सिलसिला नसब बयान फरमाते तो अदनान पर पहुंचकर रुक जाते थे और आगे ना बढ़ते थे। फरमाते फरमाते हैं कि माहिरीन अंसाब गलत कहते हैं, मगर उलमा की एक जमात का ख्याल है कि अदनान से आगे भी नसब बयान किया जा सकता है। उन्होंने इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। उनकी तहकीक के मुताबिक अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पुश्तें हैं। तो इब्राहीम और अदनान के दरमियान में 40 पुश्तें हैं और अदनान से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 21 पुश्तें हैं। तकरीबन 61 फैमिलीज बनती हैं और फिर आदम अलैहिस्सलाम तक तो और भी ज़्यादा बन जाती हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्किप करते जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल है जो समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि हमने कभी इसको पढ़ा भी नहीं है, याद भी नहीं है। ये कुछ नक्शा है कबीलों के एतबार से कि कौन से शहर में कौन से कबीले थे। तो इसमें जो ज़रूरी ज़रूरी है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मक्का है, यहाँ पर नीचे ताइफ है। ताइफ में एक कबीला सकीफ बहुत मशहूर था। मदीना में औस और खजरज और यहूद के कुछ कबाइल थे, बड़े मशहूर थे। यमामा के अंदर जो आजकल सऊदी अरब का शहर रियाद है वो है। बनु हनीफा बहुत मशहूर थे। तो इस तरह बड़े हर शहर में कोई ना कोई कबीला जो था वो मशहूर था। तो अभी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें भूल जाएंगी। जब इंशाल्लाह सीरत में हम आगे चलेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा तारुफ जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखता रहूंगा। अब हम अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखते हैं। अच्छा जी, अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि हुकूमतें कौन कौन सी थी। तो आ, अपने ज़हन में ये रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने या उनसे पहले जमाना जाहिलियत के अंदर दो बड़ी ताकतें थी बस। एक मुल्क शाम के अंदर जिसको हम रोमन अम्पायर कहते हैं, जिसका बादशाह जो था उसका नाम कैसर हुआ करता था। और दूसरी बड़ी ताकत वो ईरान की थी जिसका बादशाह किसरा हुआ करता था। ये दो बड़ी ताकतें थी। जो कैसर लोग थे, जो रोमन अम्पायर के लोग थे, ये मजहबी तौर पर ईसाई थे, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, सलीब पहनते थे। और जो मशरिक में जो लोग थे ईरान वाले, ये अ, आग की या सूरज की पूजा करते थे। आग की या सूरज की पूजा करते थे। तो जमाना से इनके दरमियान लड़ाई चलती आ रही थी। कभी ईरान वाले गालिब हो जाते थे, कभी रोम वाले गालिब हो जाते थे। दोनों ही मिलते की ताकत थी। और इन दोनों के दरमियान में जजीरा अरब था, जैसे मैंने कल आप लोगों को दिखाया भी था। तो मैं दोबारा भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि जहन के अंदर एक नक्शा बन जाए। तो आपको नक्शा नजर आ रहा होगा। तो ये जो ईरान है आप लोगों के राइट साइड पे आएगा, ये वाला यहाँ पर किसरा की हुकूमत थी। और जो लेफ्ट साइड पर है ये वाला, ये रोम था, इसमें कैसर की हुकूमत थी। और दोनों के दरमियान में जजीरा अरब था। जजीरा अरब में किसी की हुकूमत नहीं थी, बल्कि जजीरा अरब छोटे छोटे कबीलों के अंदर बटा हुआ था। हर कबीले का एक सरदार होता था, वही उसका बादशाह हुआ करता था। और उसको वो आपस में एक दूसरे की वोटिंग से या कसरत राय से उसको सिलेक्ट किया करते थे। ये एक खुलासा कलाम है। अब थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें अगर मुझसे रह गई हैं तो वो देख। इस्लाम से पहले अरबों के जो हालात थे उन पर गुफ्तगू करते हुए मुनासिब मालूम होता है कि वहाँ की हुकूमतों, सरदारियों और मज़ाहिब और अदयान का भी एक मुख्तसर सा खाका पेश कर दिया जाए ताकि ज़हूर इस्लाम के वक़्त जो पोजीशन थी वो बआसानी समझ में आ जाए। जिस वक़्त जज़ीरतुल अरब पर खुर्शीद इस्लाम की ताबनाक शुआएं ज़ो फगन हुई, वहाँ दो किस्म के हुक्मरान थे जैसे मैंने पहले बताया। एक ताज पोश बादशाह जो दर हकीकत मुकम्मल तौर पर आज़ाद खुद मुख्ताराना थे। दूसरे कबायली सरदार जिन्हें इख्तियारात व इम्तियाजात के एतबार से वही हैसियत हासिल थी जो ताज पोश बादशाह को थी। लेकिन उनकी अक्सरियत को एक मजीद इम्तियाज ये भी था कि वो पूरे तौर पर आज़ाद व खुद मुख्तार थे। ताजपोश हुक्मरान ये थे शाहान यमन, शाहान आले गस्सान शाम
اور شاہان ہیرا عراق، باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ یہ اصل میں جتنے بھی میں نے نام بتائے نا، غسان، یہ ساری کی ساری کالونیز تھی اس کی، کیسر کی اور کسرا کی۔ اب تھوڑی یمن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یمن کے اندر عرب عاربہ رہتے تھے جو کہ قحطانی عرب تھے۔ عرب عاربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے۔ اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ احمدوار یہ بہت ہی، مطلب اس کو اسکپ کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں، یہ اس کا سیرت کے ساتھ کوئی اتنا بڑا تعلق نہیں۔ اچھا جی، شام کی بادشاہی، اس کو بھی چھوڑتے ہیں، حجاز پر آ جائیں۔ حجاز جو ہے وہ مکہ، مدینہ، طائف اور جدہ، یہاں پر ہے۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے دو صاحبزادگان نابت پھر کیدار، یا کیدار پھر نابت، یگے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مغاز بن عمر جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہوگی۔ تو پہلے بنو اسماعیل میں تھے مکہ کی بادشاہت، اس کے بعد ان کے جو اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرال تھے جہاں ان کی شادی ہوئی تھی بنو جرہم، اس میں چلی گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی و معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار اور اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ عزت تھی ان کی، لوگ ان کی قدر کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے کیونکہ وہ بیت اللہ کے بانی تھے، لیکن اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اچھا جی، پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے رہ گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور ہو گئی۔ بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ کے افق پر ادنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہو گیا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں سے عربوں سے جو مارکہ رائے کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ بہرحال یہ کسی واقعے کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتیاں شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے، اس لیے کہ جب بنو خزاعہ نے مرو زہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان برو جنہم سے نفرت کرتے ہیں، تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلہ بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر، بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنو جرہم جو ہے ان کے ہاتھ میں مکہ کی بہت دیر خلافت رہی۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ بنو جرہم کے ہاتھ سے مکہ کی جو بادشاہی ہے وہ ختم ہو گئی، بنو جرہم کے حالات خراب ہو گئے، غریب مسکین بھوک میں آ گئے اور انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جب مکہ چھوڑنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تو جاتے جاتے انہوں نے کچھ کام کیے۔ وہ کام کیا تھے کہ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا، یعنی اس میں مٹی بھر دی، اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مواد جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا بڑا کلک تھا۔ اچھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا۔
اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ اچھا جی، بنو جرہم سے جو حکومت ہے وہ نکل گئی، اور اس کے بعد جو حکومت ہے وہ بنو خزاعہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا ہی اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ تین اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مدعی قبائل کے حصے میں آئے۔ اب بنو خزاعہ نے حکومت تو سنبھال لی، لیکن کچھ ڈیوٹیز تھیں جو انہوں نے اپنے قبیلے کے علاوہ باقی اور قبیلوں کو بھی دی۔ وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں: نمبر ون، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا، عرفات سے مزدلفہ یعنی مغرب کے وقت، اور اور یوم النظر 13 ذی الحجہ کو جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، مینا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو کہ صوفہ کہلاتے تھے، اور اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا۔ مطلب کنکری مارنا پہلے وہ سٹارٹ کرتے تھے، اس کے بعد باقی حاجی جو تھے وہ کنکری مارنا شروع کرتے تھے۔ پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور مینا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ مینا کا واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے، اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے، اور ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے راستہ خالی ہو جاتا۔ جب صوفہ ختم ہو گیا تو یہ اعزاز بنو تمیم کے خاندان بنو سعد بن زید مناد کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔ یہ کچھ ڈیوٹیز ہیں، اس کو سکپ کر دیتے ہیں۔ آگے، مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد، اطراف عراق، بحرین وغیرہ سے جا ملے۔ اچھا جی، پھر آگے چلتے چلتے قصی، ایک شخص ہے قصی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملیز میں آتا ہے، جیسے میں نے بتایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں سے ہیں۔ یہ پھر بنو ہاشم کے ہاتھ میں حکومت آئی۔ اس کا ذکر کیسے ہے؟ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود میں ہی تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عذرا کی ایک شخص ربیعۃ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہاں چلی گئیں اور قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قصی جوان ہو کر مکہ واپس آیا تو اس وقت مکہ کا والی حلیل بن حبشیہ خزاعی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حیی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر لی۔ اس کے بعد جب حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ تو بیسیکلی تین فیملیز ہیں۔ سب سے پہلے بنو اسماعیل کا اقتدار تھا، اس کے بعد بنو جرہم کا اقتدار تھا، اس کے بعد بنو خزاعہ کا اقتدار تھا، اور اس کے بعد اب قریش کا آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا آ گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں تین بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھل پھول گئی، اس کے پاس دولت کی بھی فراوانی ہو گئی، اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا، تو قصی نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر کی بجائے میں کعبے کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہذا سربراہی کے وہی زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کر لی اور بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے باہر نکال کیا جائے، اس لیے ان سے اتفاق کیا۔ اچھا، یہ بھی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، ہوں، اچھا، جو قصی ہے اب اس کی جو بادشاہت ہے یا اس کی مکہ یا مدینے کے اندر جو اس کی حکومت ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ اب ہوا کیا کہ میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ قصی جو ہے وہ قریش کا ہے، اس کے پاس مکہ کی پوری وہ سردار بھی ہے، تولیت بھی ہے، سرداری بھی ہے،
لیکن اس نے باقی قبیلوں کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے ہر قبیلے کو کوئی خاص کام دیا ہوا تھا. مثال کے طور پر سب سے پہلا دار الندوہ. دار الندوہ ایک میٹنگ روم کہہ لیں، ایک کمرہ کہہ لیں، جو کہ بالکل بیت اللہ کے سامنے بنا ہوا تھا. لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے اور آپس میں بیٹھ کر مشورے کرتے تھے. جنگ ہوتی جنگ کے مشورے کرتے، کسی کی شادی ہوتی تو شادی کروا دیتے، تجارتی قافلے ہوتے وہ ڈیسائیڈ کرتے. جو بھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا قریش کے مکہ کے اندر تو سب لوگ دار الندوہ کے اندر تشریف لے آتے اور وہاں آ کر وہ طے کرتے. تو دار الندوہ کی صدارت، یہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور یہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے، مطلب چھوٹے بڑے ہر مسئلے. نمبر 2 لیوا. لیوا جو ہے یہ جنگ کا پرچم. جب اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں اور لشکر کو ترتیب دیا جاتا تھا تو جنگ کا ایک پرچم بنایا جاتا تھا. اب جیسے آج کل یونیفارم ہوتا ہے آرمیز کا، اس زمانے میں یونیفارم تو ہوتا نہیں تھا، تو نشانی کے لیے جھنڈے ہوتے تھے اور جھنڈا جو ہے وہ پکڑ کر بڑی ہی ایک اس کو فخر محسوس کیا جاتا تھا. جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا تو وہ اس کو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا. تو قصی نے وہ جھنڈا بھی اپنے پاس رکھا تھا، اپنے قبیلے کے ہی لوگوں کو دیتے تھے. نمبر 3 حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور چابی وغیرہ اس کے پاس ہوا کرتی تھی. سکایا، پانی پلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، جب لوگ حج کے لیے آتے تھے ان کو پانی پلاتے تھے. رفادہ، حاجیوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی قصی کے پاس ہی تھے. تو بڑے بڑے کام یہ قصی کے پاس ہے. یہ سارے مناصب قصی کو حاصل تھے. قصی کا پہلا بیٹا عبد الدار تھا، مگر اس کی بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا کہہ لیں. عبد مناف قصی کی زندگی میں ہی شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا. اس لیے قصی نے عبد الدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا. چنانچہ قصی نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی. یعنی میرے بعد میرا بیٹا عبدالدار سارے کام سنبھالے گا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، جنگ کے اندر جھنڈا سنبھالنا. یہ چونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی اس کی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں اور بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا. اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی. لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہو گیا. اب تھوڑی بات سمجھ میں آئی ہے. قصی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبدالدار تھا اور ایک کا نام عبد مناف تھا. قصی کے جتنے بھی مناصب تھے وہ سارے کے سارے کس کے ہاتھ میں آئے؟ وہ عبدالدار کے ہاتھ میں آئے اور عبد مناف کے ہاتھ میں نہیں آئے. عبد مناف کا جب انتقال ہو گیا تو عبد مناف کی جو اولاد تھی اس نے اپنے چچا عبدالدار سے لڑائی کر لی کہ ہمیں بھی کچھ دو. اس کے نتیجے میں قریش 2 گروہوں میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو آپس میں تقسیم کر لیا. چنانچہ سکایت اور رفادت یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کو کھانا کھلانا یہ عبد مناف کو دیے گئے اور باقی جو کام تھے دار الندوہ اور جنگ کے اندر جھنڈا یہ بنو عبدالدار کے ہی ہاتھ میں آئے. اب سمجھ میں آ گئی. اب جو عبد مناف تھے انہوں نے باقی جو 2 منصب ان کو ملے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا، ان کو بھی آپس میں فردر ڈیوائیڈ کیا تو ہاشم بن عبد مناف کے نام پہ نکلا. لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی میں برسکایا اور رفادت کا کام دیا. تو عبد مناف کے آگے بچے تھے اور تو عبد مناف کا جو بیٹا ہاشم تھا اس کے ذمے میں یہ آئے. البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی یہاں تک کہ اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے.
अच्छा जी। हम्म। अ, अच्छा, काफी डिटेल है। मैं यही चाहता हूँ कि हम अपना जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रखें। अच्छा जी। अब कुछ दीनी हालत पढ़ लेते हैं। ये दीनी हालत जो है वो इसका जो खुलासा है ना, वो मैं बयान कर देता हूँ। इंशाल्लाह डिटेल जो है वो अगले लेसन में पढ़ेंगे, संडे वाले दिन। देखिए, मक्का के अंदर सबसे पहले हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए थे, और उनका जो मजहब था वो इब्राहिमी था। तो सारे के सारे मक्का वाले शुरू शुरू में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहब पर थे। इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, और वक्त गुजरता गया, साल गुजरते गए। आहिस्ता 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 लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहब को भूलते गए, सवाए कुछ लोगों के। उसके बाद एक आदमी था मक्का का जिसका नाम अमर बिन लुहई था। वो तिजारती काफिले में शाम गया, और वहां पर देखा कि लोग बुतों की पूजा करते हैं। तो वहां से वो एक बुत मक्का ले आया जिसका नाम हुबल था। एक वो मुजस्मा था, उसको वो मक्का ले आया, और पहली दफा मक्का के अंदर बुतों की पूजा शुरू हुई। तो इसीलिए कहा जाता है कि अमर बिन लुहई जो है वो पहला वो शख्स है जिसकी वजह से मक्का के अंदर बुतों की पूजा शुरू हुई। इंशाल्लाह ये बुतों की जो डिटेल है ये इंशाल्लाह अगले लेसन में पढ़ेंगे। यहाँ तक काफी है। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लिख कर पूछ सकते हैं, बोल कर पूछ सकते हैं।